Consent is a basic requirement of a valid sale. Allah subhanahu wa ta'ala says, O believers, do not eat up each other's properties wrongfully, unlawfully, except when it is a trade which takes place by mutual consent. Thus, the consent is an essential ingredient and component of a valid sale transaction. There are certain circumstances in which the consent is considered to be lacking or missing. Out of these circumstances is the case of coercion. If a person forces another person, threats another person to sell a property, then that consent is not a real consent, and the contract as a result of coercion would be considered invalid. In the same way, if a person exercises undue influence کیا ہے کہ ایک شخص کے جو کہ سپیریئر ہے، دوسرا شخص انفیریئر ہے اپنے اسٹیٹس میں، اگر ایک سپیریئر شخص اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے شخص کو جو کہ اس کا سبارڈینیٹ ہے اسے وہ پرسویٹ کرتا ہے یا کہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی سیل ٹرانزیکشن کرے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا ہے، اور جس شخص نے وہ پراپرٹی بیچی ہے یا وہ کموڈٹی بیچی ہے، ہی ہیز سولڈ دیٹ تھنگ انڈر انڈیو انفلوئنس. عام طور پر انڈیو انفلوئنس میں جو ریلیشن شپ بنتا ہے وہ ایک سپیریئر اور ایک سبارڈینیٹ کا ہے، جیسے کہ ایک ماسٹر اور اس کے سرونٹ کا ریلیشن شپ ہے، جس طریقے سے کہ ایک لینڈ لارڈ اور اس کے مزارے کا ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے ایک باس کا اور سبارڈینیٹ کا ریلیشن شپ ہے. اس ریلیشن شپ کو استعمال کرتے ہوئے یا کہ اس سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص دوسروں کو انفلوئنس کرتا ہے اور اس انفلوئنس کے نتیجے میں وہ شخص کوئی پراپرٹی سیل کرتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ جو سیلر یا بائر کی جو کانسینٹ ہے وہ ریئل کانسینٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ایک سیل کانٹریکٹ ایک مائنر اور ایک ایڈلٹ اور پیوبرٹ کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک پیوبرٹ ایڈلٹ بالغ شخص کسی مائنر سے کہ کوئی 14-15 سال کا ایک مائنر ہے اس سے وہ کاغذ پہ دستخط کروا لیتا ہے، کوئی چیز اس سے جو ہے وہ خرید لیتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ جو مائنر کی کانسینٹ ہے اٹ واز ناٹ اے ریئل کانسینٹ اور دی کانسینٹ ان دس کیس از لیکنگ. اسی طریقے سے ایک شخص کے جس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، انسین ہے، لیکن بعض اوقات اس کے لوسڈ انٹرولز جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان لوسڈ انٹرولز میں یا کہ اس کیفیت میں اس سے اگر آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ ریئل کانسینٹ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی کانسینٹ کہ وچ از obtained تھرو فراڈ اینڈ مس ریپرزینٹیشن، کہ ایک شخص جو ہے وہ فراڈ کر کے اور دوسرے کو پرسویٹ کر کے اور اس سے کوئی چیز جو خریدتا ہے یا مس ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی ایک ایسی کوالٹی یا ایک ایسا ایٹریبیوٹ بیان کرتا ہے جو کہ اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پہ مس ریپرزینٹیشن کے ذریعے اس نے اس کی کانسینٹ لی ہے، تو یہ کانسینٹ ریئل کانسینٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی چیز سیل کرتا ہے اور وہ ایگزاربیٹنٹ پرائس اس سے وصول کر رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی جو کانسنٹ ہے وہ ریئل کانسنٹ نہیں ہے. تو ان تمام حالات میں جو کانسنٹ ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے وہ ایک صحیح کانسنٹ نہیں ہے. لہٰذا اس کے نتیجے میں جو کانٹریکٹ ہوگا وہ یا تو انویلڈ کانٹریکٹ ہوگا، باطل کانٹریکٹ ہوگا، اور بعض صورتوں میں وہ ایک irregular کانٹریکٹ ہوگا.